अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मुअज़्ज़ज़ लिसनर, अगर हम मवाजना करें जुल्फ़कार अली भुट्टो का इमरान खान के साथ, तो मेरे ख़्याल से जुल्फ़कार अली भुट्टो का इमरान खान के साथ मवाजना नहीं बनता, क्योंकि वो एक जुडिशल मर्डर हुआ था और उनका कुछ वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुज़रा। और जब उसने अपना इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया, तो फिर उसको एक ऑफ़र की गई कि 10 साल के लिए आप तुर्की चले जाएं और जो हुकूमत है आपको तुर्की 10 साल के लिए भेज देती है और आप कोई सियासी बयान ना दें। तो उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात की हो। मतलब अगर मियां नवाज शरीफ की बात करें तो वो डील करके बाहर निकल गया। जब भी उसको मौका मिला वो जेल में गया तो वो जेल नहीं काट सका और डील की, और डील के नतीजे में वो बाहर चला गया। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी NRO लिया, साथ में मियां नवाज शरीफ को भी NRO मिला। तो इमरान खान जो है वो इस दौर में वो दूसरे हुक्मरानों की तरह डील नहीं कर रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और इमरान खान का जो जेल में रहना है वही उसकी पॉपुलैरिटी का सबब है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो बाहर हालात थे वो इतने टफ थे कि उसको इतना ख़तरा लाहक था कि जब वो तारीखों पर जाता था तो वो शील्ड चारों तरफ की होती थी और वो तारीख पे जा रहा होता था कि यहाँ से गोली ना आ जाए, इधर से, मतलब बड़े उसको सीरियस थ्रेट्स थे। जबकि जेल में वो अफाजती तहवील में है और जेल में डेफिनेटली उसकी सिक्योरिटी का किसी तरह का कोई इशू नहीं है। एक तो इमरान खान जो है वो सियासी शहीद होना चाहते हैं, और दूसरा वो अपने आप को बाहर की निस्बत जेल में, मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, इसमें कोई मैं किसी का बयानिया नहीं है, कि वो जेल में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जब तक मैं जेल में हूँ अवाम मेरे साथ खड़ी है, और अगर मैं कोई भी बारगेनिंग करके बाहर आऊँगा तो शायद वो लेवल, जिस लेवल पर आज उसकी जो पब्लिक में ओपिनियन है या पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है, शायद फिर वो लेवल और वो इमेज फिर शायद ना रह सके। तो इसलिए इमरान खान साहब जेल में रह कर ही अपनी सियासत को चलाना चाह रहे हैं। अगर वो बाहर आना चाहते तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके बाहर आ सकते थे, कुछ चीज़ें मान कर, कुछ चीज़ें मनवा कर। तो अभी तो जो मामला चल रहे हैं वो तो सिर्फ मुलाकात के चल रहे हैं। अब मुख्तलिफ आरा हैं, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बड़े सख्त अल्फाज बोले कि मतलब जिसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ, जिन लोगों की मैं लिस्ट बनाता हूँ उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती, और जिनके नाम मैं नहीं देता वो खुद ही जाकर मुलाकात कराते हैं। तो असल में जो PTI में चामगोइयाँ हो रही हैं, बैरूने मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी, और पाकिस्तान में भी जो KPK को माइंस एंड मिनरल के लिए एक बिल दिया गया है कि इस बिल को पास किया जाए, तो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई, अगर मुलाकात हो जाती है हलीमा खान की और इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर आ जाता है, तो फिर ड्रोन हमले पर इमरान खान अपना मौक़िफ़ देगा। अगर कोई जाकर सही इमरान खान को गाइड देता है और बाहर की सूरत हाल से आगाह करता है, तो इमरान खान जो है वो अपना एक मौक़िफ़ देंगे। और जो KPK की हुकूमत को बिल दिया गया है कि ये मतलब
KPK کی حکومت نے بل تیار نہیں کیا بلکہ ان کو بل بھیجا گیا ہے اور ٹاسک دیا گیا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اندر آپ نے یہ بل جو ہے وہ منظور کر کے وفاق کو بھیجنا ہے. تو اس پر پارٹی میں مختلف آراء ہیں اور مختلف پارٹی کے عہدیداران اور پبلک PTI کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے تو یہ مائنز اینڈ منرلز پر جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے پہلے اس پر کوئی فیصلہ KPK کی حکومت نہ کرے. اور KPK کی جو عوام ہے اور وہاں کے جو باشندے ہیں سب سے پہلے وہاں کے مائنز اینڈ منرلز پر ان کے حقوق ہیں. تو اس بات پر بہت زیادہ پارٹی میں تشویش ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے. اور ایک طرف علیمہ خان ہے اور علیمہ خان کے ساتھ سلیمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کا, تو وہ ایک سجاد برقی صاحب ہیں اور دوسرا عمران خان کے اکاؤنٹ جبران الیاس صاحب اور اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اور یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے یہ چل رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کا PTI کا چیئرمین گور خان, انہوں نے بھی ایک بڑی پہلی دفعہ دھڑلے دار کانفرنس کی ہے کہ مجھے عمران خان سے ملنے کے لیے کسی کی لسٹ کی ضرورت نہیں, کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں, میں جب چاہوں جاؤں اور جب میرا دل کرے میں جاؤں اور جب میرا دل کرے میں آؤں, مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں دے سکتا کیونکہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں. تو پارٹی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پارٹی میں مختلف آراء ہیں اور پارٹی میں اگر ٹوٹ پھوٹ یا مختلف بیانات مختلف نمائندوں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ تو ایک قبیلے میں ایک گھرانے میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ PTI جو ہے یہ تو ایک پاکستان لیول کی جماعت ہے, تو اس پر تو ڈیفینیٹلی اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں, پوشیدہ بھی ظاہری بھی. تو یہ کوئی اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے کہ جی پارٹی, اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور جو فارورڈ بلاک ہے وہ جو ہے جی پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف جو ہے وہ چلی گئی ہے نہروں والے معاملے میں. اور اگر نہروں والے معاملے میں پیپلز پارٹی نے اپنا سٹرونگ موقف لیا ہوتا تو ابھی تک بات سمجھ میں آ جاتی. زرداری صاحب تو بیڈ ریسٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب کہیں باہر پھر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ اتنے سیریس ہیں. بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور نیکسٹ اگلے وزیر اعظم کے طور پر اپنے آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا بیانیہ نہیں دیں گے اور نون لیگ کے خلاف وہ نہیں جائیں گے. ڈیفینیٹلی انہوں نے نون لیگ کی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ رائے ایک قائم کی گئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسا بلنڈر کرتی ہے تو PTI میں سے MNAs جو ہیں ان کو توڑا جائے اور توڑ کر فارورڈ بلاک بنایا جائے. اور وہ فارورڈ بلاک چونکہ آلریڈی پہلے ہی علیم خان, پرویز خٹک, اون چودھری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو آلریڈی پہلے ہی جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بن چکے ہیں. تو باقی عمران خان کو بہت پتہ ہے, اگر کسی کو پتہ ہے نا کہ کون اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے اور کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے تو وہ صرف ایک بندہ ہے اور وہ عمران خان ہے. کیونکہ جو ڈیل لے کر جاتے ہیں عمران خان کے پاس, عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل کون بھیج رہے ہیں اور یہ میسیجز کن کے لے کر آ رہے ہیں. تو وہ اندر بیٹھا اس کی ہر چیز پر نظر ہے. جسٹ ابھی کچھ جو تناؤ پارٹی میں موجود ہے وہ صرف یہ ہے کہ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, سینسر کر کے ملاقات کے لیے
بھیجا جاتا ہے اور وہی لوگ ملاقات کر سکتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے، اور وہ ایک مخصوص بیانیہ لے کر جاتے ہیں، اس سے آگے نہ پیچھے وہ کوئی ایسی خبر نہیں دیتے جس پر عمران خان اپنا کوئی ایک مضبوط موقف جو ہے وہ دے سکیں۔ اگر عمران خان کی ملاقات ہو گئی تو مائنز اینڈ منرل والا جو قانون ہے وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان نے کہہ دیا حکومت سے، KPK کی حکومت سے، کہ یہ جو آپ کے سامنے بل پیش کیا گیا اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بل پاس ہو۔ تو اسی لیے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن چونکہ 10 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ سب کہتے ہیں کہ 10 منٹ سے لمبی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر۔ وسلام۔